اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے، جس کی ہمارے معاشرے کے اندر جو چیزیں آج کے عنوان میں ہیں وہ بڑی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہیں، اور وہ ہے جھوٹی گواہی اور الزام تراشی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی پہ الزام لگانا تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہر بندہ ثواب کا کام سمجھ کے یہ کام کر رہا ہے۔ بیٹھے ہوں گے چار بندے، اللہ نہ کرے کوئی ہماری ماں بہن گزرے گی تو جیسے ہی نظر جائے گی تو اس پہ الزام تراشی شروع ہو جائے گی۔ اگر اس موضوع سے فرصت ملے گی، کوئی اور محلے کا جو ہے نا بندہ جا رہا ہوگا تو اس پہ الزام تراشی شروع ہو جائے گی۔ یعنی لوگوں کو اپنی زبان کے لیے چسکا چاہیے، وہ پھر چاہے کسی پہ الزام ہو، کسی کی غیبت ہو، چغلی ہو، وہ بڑے مزے کے ساتھ کریں گے اور یہ بھول جائیں گے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ ایسے ہی جھوٹی گواہی آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج بن چکا ہے۔ پتہ نہیں ہوتا کسی چیز کا بھی، علم ہی نہیں ہے، اس کے باوجود عدالتوں کے اندر کتنے سارے ایسے کرائے کے گواہ پھر رہے ہوتے ہیں جنہیں مال چاہیے، وہ جو ہے نا بالکل بغیر کسی تردد کے وہ کسی کے خلاف بھی گواہی دے دیں گے۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک یہ کان، یہ آنکھیں اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جس چیز کا تجھے علم ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر جس پہ الزام لگا رہے، بندہ اپنے دل سے پوچھے مجھے علم ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو میں الزام لگا رہا ہوں۔ آج ہر کسی کی کردار کشی کرنا جو ہے نا یہ محبوب ترین لوگوں کا مشغلہ بن چکا ہے۔ حالانکہ سورہ نور کے اندر اللہ خالق کائنات نے فرمایا جس نے کسی مومن عورت پہ الزام لگایا یا کسی مومن مرد پہ بہتان لگایا، الزام لگایا، فرمایا اسے نا اس پہ حد لگائی جائے، سزا دی جائے، اور پھر کبھی اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ سزا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کردار کشی، جیسے ہی اگر دو عورتیں بیٹھ جائیں گی تو وہ بھی کردار کشی کر رہی ہیں، مرد بیٹھ جائیں گے وہ بھی کردار کشی کر رہے ہیں، لوگوں کے گھروں کی باتیں تک کی جا رہی ہیں۔ مجھے بتائیے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کسی کو یہ کرتے ہوئے؟ جتنے کسی پہ ہم الزام لگاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی جگہ پہ جو ہے نا بڑی سختی کے ساتھ اس چیز سے منع فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے ایسی بات کی کسی پہ جس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے، اس کے علم ہی نہیں ہے، تو فرمایا اسے جہنم کے اس مقام میں پہنچایا جائے گا جہاں پہ لوگ جہنمیوں کے پیپ اور خون آئے گا۔ وہ بندہ جس نے کوئی ایسی بات کی جس کو وہ جانتا ہی نہیں ہے اور وہ بندے کے اندر موجود ہی نہیں، بلکہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے اندر جو ہے نا ہے ہی نہیں جناب عیب، اور ہم بیان کریں تو کیا یہ غیبت ہے؟ فرمائے ہاں یہی تو غیبت ہے کہ اس کے اندر صحابہ نے سوری کہ یا رسول ایک بندے کے اندر عیب ہے اور ہم اسی عیب کو بیان کریں تو کیا یہ غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر عیب نہیں ہے اور تم اسے بیان کرو تو پھر یہ غیبت نہیں، یہ بہتان ہے، اور یہ قیامت کی بھی نشانی ہے۔ جھوٹیاں گواہی، حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹی گواہی عام ہو جائے۔ والذین لا یشہدون الزور، فرمایا وہ لوگ جو گواہی کو چھپاتے نہیں ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو گواہیاں جھوٹی گواہی ویسے ہی بلا وجہ دے دیتے ہیں، اور کچھ وہ جو اب ان سے گواہی لی جائے اور انہوں نے حقیقتاً اس بات کو دیکھا ہو تو وہ پھر اللہ کی وہ جو ہے نا وہ عدالت میں جا کے گواہی دیتے ہیں۔ ان کا چھپانا، جس نے کسی واقعے کو دیکھا ہے اس بندے کا اس گواہی کو چھپانا حرام ہے، اور جس نے دیکھا نہیں ہے بغیر دیکھے کسی گواہی کو دینا یہ حرام ہے۔ اور یہ غیبت اور چغلی، الزام تراشی جو ہے یہ غیبت اور چغلی کے ضمن میں بھی آتی ہے۔ تو آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا یہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ بن چکا ہے، سب سے بڑا۔
اور لوگوں کا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے، پسندیدہ. تو ہمیں اس سے بچنا ہوگا، غیبت سے بچنا ہوگا، چغلی سے بچنا ہوگا، بہتان سے بچنا ہوگا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ ہم سے سوال کرے گا. اور جو آیت کے آخر میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، یہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل، ان سے بھی سوال کیا جائے گا. سوال کرنے سے مراد یہ ہے اللہ پوچھے گا قیامت والے دن کہ میں نے تمہیں کان دیے تھے، یہ دیے تھے قرآن سننے کے لیے، یہ دیے تھے حدیث سننے کے لیے، یہ دیے تھے اللہ کا ذکر سننے کے لیے، تم نے اس سے کیا سنا؟ غیبت سنی. تم نے اس سے کیا سنا؟ بہتان سنے لوگوں کے، لوگوں کی برائیاں سنی. یہ آنکھیں میں نے تمہیں دی تھی تاکہ تم میری نعمتوں کا مشاہدہ کرو، یہ آنکھیں دی تھی تاکہ تم میری جو کائنات کے اندر جو میں نے نظارے رکھے ہیں انہیں دیکھو، لیکن تم نے کیا کیا؟ ان آنکھوں سے فلمیں دیکھی، ان آنکھوں سے بے حیائی دیکھی، ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھا. اور یہ دل جو میں نے تمہیں دیا تھا، یہ دیا تھا کس کے اندر؟ اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو. یہ دل جو تمہیں دیا تھا یہ کس لیے دیا تھا؟ تاکہ تمہارا دل جو ہے نا یہ پاک ہو. اور اگر عرض کروں تو یہ دل تو بڑا مقام رکھتا ہے. حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ تعالی، جو بندہ مومن کا دل ہے نا یہ اللہ کا عرش ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہیں بھی نہیں سما سکتا، اگر سما سکتا ہے تو بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہے. اس لیے یہ تو اللہ کا تخت ہے نا، اللہ کا عرش ہے، اسے تو پاک رہنا چاہیے تھا. ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہمارے دل پاک ہے. میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں، کوئی محلے کا معزز، شہر کا معزز بندہ آ جائے تو ہم اسے جو ہے نا وہ گندگی کے ڈھیر پہ نہیں بٹھاتے، روڑی پہ نہیں بٹھاتے. اگر بٹھائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیٹھ جائے گا، اگر تم نے میری توہین کر دی. حالانکہ وہ بندہ بھی دنیا دار ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک الیکشن گزرے، کتنے ایم این اے ایم پی آئے جن کا جن کے ساتھ بھی تعلق نہیں تھا، اس کے باوجود ہم نے انہیں عزت دی، اچھی جگہ پہ بٹھایا، ان کے لیے بہترین انتظامات کیے، جس بندے کے پاس بھی وہ آئے. یہ دنیا دار تھے، اسے تو اتنی عزت. اور جو اللہ کا عرش ہے اسے ہم نے گندگی کا ڈھیر بنایا ہوا ہو، اگر اس کے اندر غیبت ہو، اس کے اندر حسد ہو، اس کے اندر کینہ ہو، اس کے اندر برائی ہو، بے حیائی ہو، اسے گندگی کا ہم نے ڈھیر بنا دیا ہو، اور پھر ہم کہیں کہ جی ہمیں روحانیت نہیں ملتی، ہمیں سکون نہیں ملتا، تو پھر یہ کہاں سے ملے گا؟ تو یہ دل، یہ تین چیزیں ایسی ہیں. اللہ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ سوال کیا جائے گا کان، آنکھ اور دل کے بارے میں کہ اسے تم نے کن کاموں میں لگا کے رکھا. تو اے بندہ مومن آج وقت ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر، اپنے کانوں کی حفاظت کر، اور اپنے دل کی حفاظت کر. اگر یہ دل ٹھیک ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خالق کائنات نے ہر بندے کے جو ہے نا جسم میں گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو پورا بندہ ٹھیک ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا بندہ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ گوشت کا لوتھڑا جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ دل ہے. اسے ٹھیک رکھنا ہوگا. تو آج کی آیت، آج کا یہ درس قرآن جو ہمیں بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ پہلی چیز کسی پہ الزام نہ لگانا، جس چیز کا علم نہیں ہے نا اس کے پیچھے نہ پڑنا، تجسس نہ کرنا. ہاں علم ہو پھر اور بات ہے، جب علم ہی نہیں ہے تو پھر کسی چیز کے پیچھے نہ پڑنا، جھوٹی گواہی نہ دینا. اور دوسری چیز کہ اپنے آنکھ، کان اور دل کی حفاظت کرنا. کہیں یہ نہ ہو کہ اپنے آنکھوں کی وجہ سے، اپنے کانوں کی وجہ سے اور دل کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پھنس جاؤ. جب بندہ پھنس جائے گا نا قیامت والے دن تو پھر چھٹکارا پانا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے آج وقت ہے، آج بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سنبھالے. اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.